اپنے لاش کو بھی پھر وفات کے بعد بچا نہیں سکتا تھا، غیروں کو کیسے بچائے گا؟ غیروں کو نفع اور نقصان کیسے پہنچائے گا؟ اسی وجہ سے انہوں نے لکھا ہے یا فقیر الخلقی یا مشرکم بہم، صفحہ 74 پہ، اور لوگوں کے سامنے محتاج اور اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرانے والے، اے ذرعیات عقل موتو وانت علامان تفیہ، ڈرو تمہارے اوپر موت طاری ہو جائے گی اور تو اسی طرح شرک میں رہو گی۔ ما یفتح اللہ لروحک بابہ ولا ينظر الیہا، تمہاری روح کو اللہ تعالی رحمت کی دروازے نہیں کھولے گا اور نہ تمہاری روح کی طرف اللہ نظر رحمت سے دیکھے گا۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ غَضْبَانٌ عَلَى كُلِّ مُشْرِكٍ مُعْتَمِدٍ عَلَى غَيْرِهِ، اسی وجہ سے کہ اللہ ہر مشرک کو غصہ ہے، اللہ ہر مشرک پہ غصہ ہے۔ اور مشرک کون ہے؟ لِأَنَّهُ غَضْبَانٌ عَلَى كُلِّ مُشْرِكٍ مُعْتَمِدٍ عَلَى غَيْرِهِ، مشرک وہ ہے جس نے اللہ کے بغیر کسی اور پہ اعتماد کر لیا کہ میرا حاجات پورا کرنے والا ہے، اس پہ اعتماد کر دیا کہ میرا حاجت روا ہے، یہ میرا الہ ہے۔ اسی وجہ سے جھگڑا بھی اسی مسئلے میں تھا کہ موحدین کہتے تھے کہ الہ ایک ہی ہے، اور مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ نہیں، الہ حاجات پورا کرنے والے اللہ کے بغیر اور بھی ہیں۔ خالق کو تو مانتے تھے کہ اللہ ہی ہے، رازق مانتے تھے کہ اللہ ہی ہے، عالم کا مدبر اللہ ہی ہے، لیکن ان کا عقیدہ یہ تھا جیسا کہ فلاسفہ کا عقیدہ تھا کہ عقل عاشر عقل کل ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جزیات کا اختیار دیا ہے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہمارے حاجات پورا کرنے والے ہیں۔ خالقیت میں جھگڑا نہ تھا، ربوبیت میں نہیں لڑتے تھے، لیکن جب آپ وہ کہتے تھے کہ الہ ایک ہے، اسی پہ وہ لڑتے تھے اور اسی لڑائی پہ آتے تھے جب آپ کہتے تھے کہ الہ اور حاجت پورا کرنے والا ایک ہی ہے۔ قرآن کریم کو ذرا دیکھیے، سورہ صافات آیت نمبر 35، سورہ صافات 35 آیات، سورہ صافات آیت نمبر 35 23واں پارہ۔ جھگڑا اس بات میں تھا کہ موحدین کا عقیدہ یہ تھا کہ الہ اور حاجات پورا کرنے والا ایک ہی اللہ ہے۔ مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ نہیں، حاجات پورے کرنے والے اور بھی ہیں جو ہمارے حاجات کو پورا کرتے ہیں، یا خود کرتے ہیں یا اللہ سے کرواتے ہیں۔ سورہ صافات آیت نمبر 35 23واں پارہ، اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، گناہگاروں کے ساتھ ہم اسی طرح کرتے ہیں۔ یہ آپس میں لڑیں گے، تبریہ بین العابدین والمعبودین، آپس میں لڑیں گے پیر اور مرید، استاد اور شاگرد۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ، یستکبرون خبر کانا کا، انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، کیونکہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت پورا کرنے والا نہیں،
لا الہ الا اللہ، الہ اس ذات کو کہا جاتا ہے جو حاجات پورا کرنے والا ہے۔ الہ کا کہے، معبود میں جھگڑا نہ تھا، وہ تو عبادت کرتی تھی، وہ تو عبادت اللہ کی کرتی تھی، حج کیا کرتی تھی، نماز پڑھتی تھی، عبادت تو کرتی تھی، معبود میں جھگڑا نہ تھا۔ کچھ لوگ الہ کا معنی کرتا ہے معبود، تو معبودیت میں تو جھگڑا نہ تھا، الوہیت میں جھگڑتی تھی، کہ موحدین کہتے تھے کہ الہ اور حاجات پورا کرنے والا اللہ ہی ہے، مشرکین کہتے ہیں نہیں، آلیہ اور بھی ہیں، حاجات پورا کرنے والے اور بھی ہیں۔ تو معنی انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، کیونکہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حاجات پورا کرنے والا نہیں، تو اکڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، اور کہتے ہیں کہ کیا ہم